کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا۔ ان میں سے ایک فرشتہ فطرس انتہائی عظیم مرتبہ رکھتا تھا اور 17,000 فرشتوں کی قیادت کرتا تھا۔ وہ اپنا پرہیزگاری اور عبادت کی وجہ سے جنت میں خاص مقام رکھتا تھا۔ گر ایک دن فطرس نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں کوتاہی کی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اسے کسی کام کی ذمہ داری دی گئی تھی، مگر اس نے اس میں تاخیر یا سستی کر دی۔ اس نافرمانی کے سبب اللہ نے اسے اس کے مقام سے ہٹا دیا اور اس کے پر جلا دیے گئے۔ اب وہ جنت سے نکالا جا چکا تھا اور ایک ویران جزیرے میں ڈال دیا گیا۔ وہ تکلیف اور شرمندگی کے عالم میں اللہ سے معافی مانگتا رہا، مگر اس کی دعا قبول نہ ہوئی۔ کئی سال گزر گئے، یہاں تک کہ ایک دن جبریل فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین کی طرف روانہ ہوئے۔ فطرس نے حیرانی سے پوچھا، جبریل، کہاں جا رہے ہو؟ جبریل نے جواب دیا، ہم زمین پر رسول اللہ کے نواسے امام حسین کی ولادت کی مبارک دینے جا رہے ہیں۔ فطرس نے التجا کی، جبرائیل، کیا تم مجھے بھی ساتھ لے جا سکتے ہو؟ شاید یہ مقدس لمحہ میری نجات کا سبب بن جائے۔ جبرائیل نے اسے اجازت دی اور فطرس بھی ان کے ہمراہ مدینہ منورہ پہنچا۔ اب وہ وہاں پہنچے تو امام حسین کی ولادت کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے جبرائیل کو دیکھا اور پوچھا، جبرائیل، یہ کون ہے جو تمہارے ساتھ ہے؟ جبرائیل نے فطرس کی کہانی سنائی کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کے سبب معزول کر دیا گیا تھا اور اب معافی کا طلبگار ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، فطرس، میرے حسین کے پاس جاؤ اور ان کے گہوارے کو چھو لو، اللہ کی رحمت سے تمہاری معافی ہو جائے گی۔ فطرس فوراً امام حسین کے گہوارے کے قریب گیا اور ادب سے اپنے جلے ہوئے پر اس سے مس کر دیے۔ جیسے ہی اس نے ایسا کیا، اس کے پر دوبارہ اگئے اور وہ پہلے کی طرح طاقتور اور نورانی ہو گیا۔ فطرس نے خوشی اور شکر کے آنسو بہاتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، آپ کے اس عظیم فرزند کی بدولت اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ میں قیامت تک حسین کے زائرین کی خدمت کرتا رہوں گا۔ اس دن کے بعد فطرس اور اس کے 17,000 فرشتے امام حسین کے چاہنے والوں کی مدد اور حفاظت کے لیے مقرر کر دیے گئے۔ جب بھی کوئی شخص امام حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے، فطرس اور اس کے ساتھی فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔